بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جو بائیڈن حکومت کا کورونا ویکسینیشن میں ٹرمپ کی مدد حاصل کرنے کا اشارہ۔ میاں صاحب پلیز پاکستان تشریف لائیں، آصف علی زرداری کا مطالبہ۔ کورونا وبا بدترین وبا نہیں ہے بلکہ اس نے مستقبل کے لیے تیار کیا ہے۔ مریم نواز کی اداروں کے خلاف بغاوت پر مبنی بیان بازی۔ ایران کو ہتھیار حاصل کرنے سے ہر قیمت پر روکیں گے، نیتن یاہو۔ پی ڈی ایم انتشار پھیلا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ امریکہ کے لیے چائنا کی برآمدات میں 70% اضافہ۔ چائنا کے خلاف امریکی سیکرٹری دفاع کا دورہ ایشیا۔ آلودہ ترین ملکوں میں بنگلہ دیش پہلے، پاکستان دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جو بائیڈن حکومت نے ویکسینیشن سے گریز کرنے والوں کو قائل کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی مدد کا خیر مقدم کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن سے گریز کرنے والے طبقات کو قائل کرنے کے لیے باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں خصوصی طور پر کورونا کی ویکسینیشن سے گریز کرنے والے ریپبلکن سے رابطے بڑھانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ عوام میں کورونا ویکسینیشن کے لیے آمادگی بڑھانے کے لیے مذہبی پیشواؤں، روایت پسند طبقات اور ریپبلکن پارٹی کے نمایاں رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ امریکی حکومت نے ویکسینیشن کے لیے عوامی سطح پر آمادگی بڑھانے کے لیے $1 ارب سے زائد کی اشتہاری اور ترغیبی مہم کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ میاں صاحب پلیز پاکستان تشریف لے آئیں، کیونکہ اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 14 برس جیل میں گزارے ہیں۔ ہم نے سینٹ انتخابات لڑے اور سینیٹر اسحاق ڈار ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا، لہٰذا میاں صاحب پلیز پاکستان تشریف لائیں۔ ہمیں لانگ مارچ کی ایسی ہی منصوبہ بندی کرنا ہوگی کہ جیسے 1986 اور 2007 میں بے نظیر کی آمد پر کی تھی۔ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ڈر نہیں ہے، تاہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد ذاتی اناج کی بجائے جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ میاں صاحب آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے؟ آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، جبکہ میں نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ نواز شریف اگر لڑائی کے لیے تیار ہیں تو لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد کا معاملہ، ہمیں وطن واپس آنا ہوگا۔ میں لڑائی کے لیے تیار ہوں، مگر شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے۔ لیکن میاں صاحب آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں نے 18ویں آئینی ترمیم اور NFC منظور کیا، جس کی مجھے اور میری پارٹی کو سزا دی گئی۔ ہم اپنی آخری سانس تک جدوجہد کے لیے تیار ہیں، لیکن اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمنوں کو فائدہ دے گا۔ ترک ڈاکٹر پروفیسر شاہین نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا وبا بدترین وبا نہیں ہے بلکہ اس وبا نے مستقبل کی صورتحال کے لیے ہمیں تیار کیا ہے۔ انہوں نے دنیا میں کورونا وبا کے بعد مزید تباہی پھیلانے والی وباؤں سے متعلق بات کرتے ہوئے ترک پروفیسر ڈاکٹر شاہین نے کہا کہ کورونا کی مہلک ترین وبا نے دنیا کو مستقبل میں پیش آنے والی صورتحال کے برخلاف تیار کیا ہے۔ ویکسین کے موجد ڈاکٹر شاہین نے عالمی ادارہ صحت کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کی عام وبائیں کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے تیار ہونا کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر شاہین نے کہا کہ پوری دنیا کو 3 ماہ کے اندر ویکسین لگانے کی گنجائش کا مالک ہونا لازم اور ملزوم ہے۔
نیب نے مریم نواز کے بیانات کا نوٹس لے لیا ہے۔ نیب نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اس نے مریم نواز کی جانب سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر جاری بے بنیاد اور من گھڑت الزامات اور تشریحات پر مبنی رپورٹس کا نوٹس لے لیا ہے۔ نیب نے وضاحت جاری کی ہے کہ مریم نواز کے خلاف نیب میں چودھری شوگر ملز اور منی لانڈرنگ پر مبینہ طور پر ملوث ہونے کے مقدمات زیر تحقیقات ہیں۔ نیب کی جانب سے انہیں طلب کرنے پر ملکی فضا کو اشتعال انگیزی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قومی اداروں جیسے نیب، معزز عدلیہ اور لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ اداروں کے خلاف بغاوت سے لبریز بیان بازی کی جاتی رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد نیب کا شریف خاندان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے مقدمات کی تحقیقات میں رخنا ڈالنا اور ان پر اثر انداز ہونے کے علاوہ نقص امن کی صورتحال کو تقویت دینا ہے۔ مریم نواز مبینہ طور پر اس طرز عمل کی مدد سے اپنے خلاف جاری تحقیقات سے باقاعدہ روگردانی کرنے کی کوشش کرتی رہیں اور اس طرح دیگر قومی اداروں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کرنے کی فضا قائم کرنے کی سعی کی جاتی رہی۔ نیب کے مطابق مریم نواز نے مبینہ طور پر عوام میں اشتعال انگیز بیانات دیتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کیا ہے، جس کی واضح مثال گزشتہ سال اگست میں ان کی نیب لاہور میں پیشی کے وقت باقاعدہ منصوبے کے تحت اور دانستہ طور پر پیدا کی گئی صورتحال تھی، جب قومی ادارہ کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے پتھراؤ کروایا گیا اور ایسی صورتحال پیدا کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں کو بھی چیلنج کیا گیا۔ نیب کا کہنا تھا کہ بعد میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، مریم نواز کی سیاسی مصروفیات اور قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کچھ وقت کے لیے طلب نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مستقل طور پر احتساب کے عمل کو چیلنج کیا جاتا رہا۔ اس دوران معزز عدالتوں اور ان کے صادر فیصلوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی۔ مریم نواز کے بیانات عوام میں اس جھوٹے تاثر کی ترویج کرنے کے مترادف ہے جس کے مطابق نیب کی طلبی اور پوچھ گچھ کو سیاسی رنگ میں رنگا گیا اور باقاعدہ منصوبے کے تحت نیب اور عدلیہ جیسے ریاستی اداروں پر تنقید سے اصل معاملہ یعنی نیب تحقیقات سے روگردانی کروائی گئی۔ مریم نواز کی جانب سے نیب کی معزز عدلیہ میں دائر درخواست پر انتہائی غلط انداز میں نہ صرف تبصرہ کیا گیا بلکہ اصل حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے ہر قیمت پر روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے اچھے تعلقات ہیں لیکن یہ تعلقات دوسروں کے کام ہرگز نہیں آئیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اسرائیل ایرانی نظام کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاہدے کو خاطر میں نہیں لائے گا اور ایران کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا موقف امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے مختلف ہے۔ اسرائیل کے ایک اعلیٰ عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ایرانی معاملے کے حوالے سے اختلاف کے سبب نیتن یاہو اور جو بائیڈن کے درمیان ذاتی تناؤ سے گریز کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم انتشار پھیلا رہی ہے، لانگ مارچ کا شوق پورا کرنے دے، حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ لانگ مارچ عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی چوری بچانے کے لیے ہے۔ اپوزیشن سنجیدہ ہے تو انتخابی اصلاحات پر پارلیمنٹ میں مذاکرات کرے۔ وزیر اعظم نے شفاف الیکشن کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کا شور مچ جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں انتخابی نظام کو شفاف بنانے کے لیے ای وی ایم متعارف کروائی جائے۔ ہر کابینہ اجلاس میں ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے لیے رپورٹ پیش کی جائے۔ گزشتہ روز چائنا کے سرکاری اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ حالیہ 2 مہینوں میں امریکہ کے لیے چین کی برآمدات میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2020 میں شدید مشکلات کے باوجود چائنا نے اپنی معیشت کو بحال کیا ہے۔ رواں سال کے پہلے 2 مہینوں میں چائنا میں پیداوار کی مانگ جاری ہے۔
مارکیٹ کی طاقت میں بہتری آ رہی ہے، معیشت کی بحالی اور ترقی کی شرح برقرار ہے۔ مختصر یہ کہ مجموعی طور پر چائنا کی معیشت بحالی کے راستے پر رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں ویکسینیشن کی وجہ سے اہم معیشتیں بھی بحالی کی طرف واپس آ رہی ہیں اور چائنا کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مثلاً جنوری اور فروری میں چائنا کی آسیان کو برآمدات میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 40% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ امریکہ کو برآمدات میں 70% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ عوامل ظاہر کرتے ہیں کہ چائنا اپنی معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت کی بحالی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چائنا کی معیشت کی بحالی میں جدت کی رفتار مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ چین کے خلاف اتحاد کو مضبوط اور قابل اعتماد بنانے کے لیے امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایشیا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی کابینہ میں شامل سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن کا یہ پہلا دورہ ایشیا ہے۔ امریکی سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن نے اپنی روانگی سے قبل بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے اور چائنا کے خلاف قابل اعتماد دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دورہ ایشیا میں جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت جائیں گے، جہاں وہ ان کی قیادتوں سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ جس وقت امریکہ مشرق وسطیٰ میں مصروف تھا تو اس وقت چائنا اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دورے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے پاس چائنا یا کسی دوسرے ملک جس کی وجہ سے امریکہ کو خطرہ ہو، اس کے خلاف ہمارے پاس بھرپور اور قابل اعتماد دفاعی صلاحیت موجود ہو۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اتحاد کو مضبوط کیا جائے اور سامنے والے کے نقطۂ نظر کو دیکھا اور سمجھا جائے۔ فضائی آلودگی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارہ IAEA نے اپنی سالانہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی 2020 میں بھی مسلسل تیسری بار دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے فضا میں PM2.5 ذرات کی زیادہ سے زیادہ محفوظ حد 25 مائکرو گرام فی مکعب میٹر مقرر کی ہے۔ کرونا وبا اور لاک ڈاؤن کے باوجود 2020 کے دوران نئی دہلی میں PM2.5 ذرات کی اوسطاً فضائی آلودگی 84.1 مائکرو گرام فی مکعب میٹر رہی، جو عالمی ادارہ صحت کی محفوظ حد سے بھی 336.4% زیادہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ گزشتہ سال دنیا کے 50 آلودہ ترین شہروں میں سے 35 شہر بھارت میں واقع ہے۔ صحت کے حوالے سے 2.5 PM ذرات کو انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ شدید بیماریوں سے لے کر اموات تک کی وجہ بنتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نئی دہلی میں گزشتہ ایک سال کے دوران فضائی آلودگی کی وجہ سے اندازاً 54,000 اموات ہوئی ہیں، جو تشویشناک ہے۔ IAEA کی اسی رپورٹ میں دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں بنگلہ دیش کو پہلا، پاکستان کو دوسرا اور بھارت کو تیسرا نمبر دینے کے علاوہ جنوبی ایشیا کی ہوا کا معیار دنیا بھر میں بدترین بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔